نکالنا، تھپڑ مارنا، پٹائی کرنا، وہ کسی کی بیٹی ہے، اس کو کسی کی ماں نے جنم دیا ہے، کل تیری بیٹی بھی کسی کے گھر میں جانے والی ہے، یہ کسی کی بیٹی ہے، اس کی ماں کے جذبے کو سامنے رکھ کر اس سے سلوک کر، اس کے باپ کے جذبے کو سامنے رکھ کر اس سے سلوک کر۔ خامد جلاد کو نہیں کہتے، خامد زوج کو کہتے ہیں، اور زوج اسے کہتے ہیں جو دکھ میں بھی ساتھی، درد میں بھی ساتھی، غم میں بھی ساتھی، خوشی میں بھی ساتھی۔ اپنے نبی کی سیرت دیکھو، وہ اپنی بیویوں سے کیسی محبت کرتے تھے، لقمے بنا بنا کے منہ میں ڈالتے تھے، حضرت عائشہ کو لقمے بنا بنا کے کھلاتے تھے۔ حضرت عائشہ سے دوڑ لگا رہے، حضرت عائشہ جہاں پانی پیتی، جس جگہ ہونٹ رکھتی، وہاں گلاس اٹھا کر وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیتے۔ جہاں حضرت عائشہ بوٹی نوچتی، اور وہ بڑی بڑی بوٹیاں ہوتی تھی، چھوٹی نہیں، بڑا گوشت کا ٹکڑا پکایا جاتا تھا، اما عائشہ نے اٹھایا، نوچا، رکھا، ہمارے نبی نے اٹھایا، جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے آپ کاٹ کاٹ کے کھاتے تھے۔ اظہار محبت یوں کر کے دکھایا ہے، اظہار محبت صدقہ، بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقہ۔ میرے بھائیوں، گھر کی زندگی بھی بناؤ۔ ہمارے نبی گھر میں جھاڑو دیتے تھے، آٹا خود گوندتے تھے، کپڑے خود دھوتے تھے، اور اپنے کپڑے پھٹ جاتے خود سی لیتے تھے، اپنا جوتا خود صاف کرتے تھے، اپنے اونٹ کو پانی خود پلا لیتے تھے، اونٹ کا چارہ سر پہ رکھ کر لے کے جا رہے ہیں اور جا کر اونٹ کو خود ڈال رہے ہیں۔ اپنے گھروں میں نبوت والے اخلاق لاؤ۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے پاؤں پکڑ لو، یہ چلے گئے تو روتے پھرو گے، اور میرے تو چلے گئے ہیں، میں اس لیے بہت تڑپتا ہوں، بہت تڑپتا ہوں۔ اگر تمہارے ہیں تو قدر کرو، قدر کرو۔ میرا رب کہہ رہا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے ایسے گرو جیسے زخمی پرندہ شکاری کے آگے گرتا ہے، جیسے زخمی پرندہ۔ جب ہم کبھی کالج کے زمانے میں شکار کھیلا کرتے تھے تو جب تیتر کو چھرا لگتا اور گرتا تو ہم بھاگ کے جاتے ذبح کرنے، تو ایسے پڑا ہوتا تھا، پاؤں ایسے نکلے ہوئے، پر یوں گردن ایسے، زبان حال سے کہہ رہا ہوتا تھا اب تیرے بس میں ہوں، جو مرضی کر۔ اللہ یہ تشبیہ لایا ہے اولاد کی ماں باپ کے لیے کہ ماں باپ کے لیے ایسے ہو جاؤ جیسے زخمی پرندہ شکاری کے لیے ہوتا ہے۔ خون کے رشتوں کی قدر کرو میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی نے کہا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی یا 2 بہنیں دی، وہ ان پہ خرچ کرتا رہا، پھر ان کی شادی کی، پھر ان کا حق دیا، شادی کے بعد حق دینے کے بعد بھی اپنی طرف سے خرچ کرتے کرتے اگر مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ تمہارے غازے میں بہنوں کو کوئی حصہ نہیں دیتا، تمہارے سرحد میں کوئی بہنوں کو حصہ نہیں دیتا، نہ کوئی پنجاب میں، نہ کوئی سندھ میں، نہ کوئی بلوچستان میں۔ باپ کا حصہ، باپ مر گیا ساری جائیداد بیٹے قبضہ لیتے ہیں، نہ ماں کو دیتے ہیں نہ بہنوں کو دیتے ہیں۔ یہ ظلم سے بھی توبہ کرو، اس کو کوئی ظلم سمجھتا نہیں، نہ اس کو کوئی بتاتا ہے، نہ اس کو کوئی سنتا ہے، نہ اس کو کوئی پوچھتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں بتا رہا ہوں اللہ نے بہنوں کا حق جائیداد میں پہلے رکھا ہے، بھائیوں کا بعد میں رکھا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، مثل حظ الانثیین، لڑکیوں کا پہلے بتایا، لڑکے کا بعد میں بتایا۔ جیسے 2 لڑکیوں کو دینا ہے اتنا 1 لڑکے کو دے دو، جیسے 2 لڑکیوں کو دینا ہے اتنا 1 لڑکے کو دے دو۔ یہاں بڑے سے بڑا نیک بھی اپنی بہنوں کو 1 مرلہ زمین دینے کو تیار نہیں ہے، تو یہ ظلم عظیم ہے، یہ جرم عظیم ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جس نے بیٹیوں کو پال کے پروان چڑھا کے شادی کی، 2 بیٹیوں کو، میں اور وہ جنت میں ساتھی ہو گئے۔ جس نے 3 بیٹیوں کو پروان چڑھا کے پال پوس کے شادی کی، میں اور وہ جنت میں ساتھی ہو گئے۔ جو اتنے فضائل سنائے، بہنوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ معاشرت کے احکام ہیں، ان پہ نظر رکھو، آپس میں مت لڑو۔ جو معاف کرنے میں پہل کرے گا، جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا، اللہ اس کا درجہ اونچا کر دے گا۔ سارے غازی میں بے نمازی کوئی نہ ہو، کوئی جوا کھیلنے والا نہ ہو، کوئی شراب پینے والا نہ ہو، کوئی ماں باپ کا نافرمان نہ ہو۔ راتوں کو رو، جوانی ہے اطاعت میں لاؤ، پیسہ ہے غریبوں کو دو، غریب ہو خوددار بن جاؤ، اللہ کے سوا کسی کو نہ سناؤ۔ ایک غریب ایک بدو بیت اللہ میں طواف کر رہا، کہہ رہا یا اللہ تجھے پتا ہے نا بچے بھی بھوکے ہیں، بیوی بھی بھوکی ہے، میں بھی بھوکا ہوں، روٹی ہی کوئی نہیں، کھانا ہی کوئی نہیں، تجھے تو پتا ہے نا۔ ایک آدمی قریب سے طواف کرتا ہوا گزر رہا تھا،
اس نے سن لیا، وہ مالدار تھا، اس نے جلدی سے تھیلی نکالی، 300 دینار کہا بھائی یہ آپ کو ہدیہ، جا اپنا کام کر، تیرے جیسوں سے لینا ہوتا تو اللہ کے گھر میں آتا، جاؤ جس سے مانگ رہا ہوں اسی سے لوں گا، جس سے مانگ رہا ہوں اسی سے لوں گا۔ سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ میں طواف کر رہے، اموی بادشاہ ہشام بھی ساتھ طواف کر رہا، کہنے لگا سالم کوئی ضرورت تو بتاؤ، کہنے لگے اللہ کے گھر میں اللہ کو چھوڑ کر تجھے بتاؤں گا، تو تیری عقل ٹھیک ہے؟ ہائے ہائے ہائے، جب وہ بیت اللہ سے باہر نکل گئے کہنے لگے اب بتاؤ، کہنے لگے دنیا کی بتاؤں کہ آخرت کی؟ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ، آخرت کی میں کیا پوری کروں گا؟ تو کہنے لگے اللہ کے بندے دنیا تو کبھی دنیا والے سے نہیں مانگی تو اس سے کیا مانگوں؟ اللہ جب کوئی اپنی ضرورتیں چھپاتا ہے اور اللہ کو بتاتا ہے تو اللہ اپنے غیر سے اس کے لیے نظام چلاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس زندگی کو اپنے اندر اتارنا اور اس کو لے کر پھرنا، در در گھر